جی جی اصل میں بات یہ جی کہ یہ جو اس وقت سپریم کورٹ میں معاملہ چل رہا ہے تو یہ کنسنسس ہے، اس کے اوپر سب میں کنسنسس ہے اور یہ مشترکہ رائے ہے، سب کی متفقہ آواز ہے کہ فل کورٹ بنائی جائے۔ اس پہ ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ میرا خیال ہے کہ اپنی بات کر چکی ہیں۔ گورنمنٹ اس پہ یکسو ہے، وکلا کی تنظیمیں یعنی بارز ایسوسی ایشن جو ہے نا وہ بھی یہی کہتی ہیں۔ پارلیمنٹ نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا ہے اور پھر پارلیمنٹ نے تو ابھی بل بھی پاس کر دیا ہے، اور وہ بل جو ہے وہ اب پارلیمنٹ کا مطلب یہ کہ قومی اسمبلی سے، سینٹ سے وہ پاس ہو کے تو صدر مملکت کے پاس چلا گیا ہے دستخطوں کے لیے۔ اب میرا خیال ہے کہ اس بات کا بھی تو احساس کیا جانا چاہیے کہ پارلیمنٹ ایک ملک کا سب سے بڑا ادارہ ہے، تو اس کی جو اپنا ایک سینکٹیٹی ہے اس کو بھی میرا خیال ہے کہ رسپیکٹ ملنی چاہیے۔ تو اٹارنی جنرل آف پاکستان نے کہہ دیا ہے، جو پاکستان کے اندر میجورٹی جو ججز ہیں انہوں نے بھی میرا خیال ہے کہ کوئی کسر نہیں چھوڑی، اپنی رائے کا اظہار ہر طریقے سے کر دیا ہے۔ سول سوسائٹی کہہ رہی ہے بھائی، تو پھر جب سب کی ایک متفقہ آواز ہے تو پھر ضد کیوں ہے؟ کس بات کی ضد ہے؟ کیوں اصرار کیا جا رہا ہے کہ یہ 3 ججز ہی جو ہیں وہ بینچ پہ رہیں گے؟ یہ ایک قومی ایشو ہے بھائی، یہ کوئی چھوٹا موٹا کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی ٹرک کا ایشو نہیں ہے، کوئی ریڑھی والے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا کسی کا پلاٹ خالی کرانے کا معاملہ نہیں ہے۔ یہ تو ایک قومی ایشو ہے، بہت بڑا قومی ایشو ہے، اور سپریم کورٹ میں بہت سارے ماشاءاللہ جج صاحبان ہیں، تو صرف یہ 3 کیوں؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر کیس میں یہ 3 لوگ آگے آ جاتے ہیں اور پاکستان کی تقدیر کے فیصلے کرتے ہیں۔ بھائی 2017 میں بھی اسی قسم کا بینچ بنا تھا جس نے پاکستان کو آج اس جگہ پہ لا کھڑا کیا ہے جہاں یعنی کہ پاکستان کا مستقبل تاریک ہو گیا ہے، نظر آتا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ تاریک ہو، لیکن تاریک نظر آتا ہے۔ آپ ذرا اس کا تھوڑا سا موازنہ کر لیں۔ 2017 میں جب نواز شریف پاکستان کا وزیر اعظم تھا تو کس طرح کے حالات تھے ملک کے اندر، اور آج 2017 کے بعد کیا حالات درپیش ہیں پاکستان میں۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اپنی قوم سے میں یہ کہوں گا کہ میری قوم کے لوگوں، دیکھو، اپنی آنکھیں کھولو، یہ آپ کے ساتھ بڑا گھناؤنا مذاق ہو رہا ہے۔ یہ پہلے 2017 میں کتنا اچھا پاکستان تھا، آپ سب لوگ خوش تھے یا نہیں تھے؟ مجھے ذرا بتائیں کہ آپ کو ماشاءاللہ پیٹ بھر کے روٹی ملتی تھی، آپ لوگ کے خاندان یعنی خوشی کے ساتھ اپنا گزارا کرتے تھے، لیکن آج 2017 کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ کیا حالات ہیں۔ 2017 سے پہلے تو میں تھوڑا سا آپ کو ایک پیش کرتا ہوں کہ اس وقت قیمتیں کیا تھیں۔ ڈالر 105 روپے تھا، اور اس کے بعد چینی 50 روپے تھی، آٹا 35 روپے کلو تھا، پٹرول 65 روپے کلو تھا، اور بہت ساری سبزیاں 10 روپے کلو ملتی تھیں، اور بجلی کا بل بہت کم ہوتا تھا، اور بجلی بھی آپ کے گھروں میں آ گئی کیونکہ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا، اور بجلی کے بل بھی اتنے آتے تھے کہ آپ بڑی آسانی کے ساتھ ادا کرتے تھے۔ موٹر ویز ملک میں بن رہی تھی، دہشت گردی ختم ہو رہی تھی یا ختم ہو چکی تھی، لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی تھی، فارن ایکسچینج ریزروز بلند ترین سطح پہ تھے، یعنی کہ بلند ترین سطح پہ ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز تھے۔
آج 2017 کے بعد $1 بلین کے لیے پاکستان کو جا کے تو اپنے دوستوں سے درخواست کرنی پڑتی ہے جی ہمیں $1 بلین دے دیں. اچھے ہمیں اتنی اچھی قوم کو کیا بیکاری بنا دیا ہے. اور یہ آپ کے بینچوں کے فیصلے نے, یہ تو تسلسل لگتا ہے مجھے وہی 2017 کا جو آج ہو رہا ہے. میں بالکل اس کو اسی نظر سے دیکھ رہا ہوں. میں آپ کو بھی دکھانا چاہتا ہوں اپنی قوم کو. پلیز اپنی آنکھیں کھولیں. یہ پاکستان کے ساتھ انہوں نے بڑا گھناؤنا مذاق کیا اور آج پاکستان کو خدا نہ خواستہ تباہی کے دہانے لا کے کھڑا کر دیا ہے انہی بینچز کے فیصلوں نے. اور آج پھر کوئی پتہ نہیں فیصلہ جو کرنے جا رہے ہیں, اور وہی 3 ججز جو اس وقت بھی نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کرنے کے اندر شامل تھے, ان میں سے یہی لوگ, باقی تو ریٹائر ہو گئے ہیں. یہ ثاقب نثار ریٹائر ہو گئے ہیں, جسٹس کھوسا ریٹائر ہو گئے ہیں, جسٹس وہ جو شیخ صاحب تھے وہ ریٹائر ہو گئے ہیں. تو مجھے ذرا بتائیں کہ آج قوم کو جواب دیں گے کہ نواز شریف کو کیوں بھائی آپ نے ڈسکوالیفائی کیا تھا, اور یہ دن دکھایا آج پاکستان کو کہ پاکستان اتنا مقروض ہو گیا ہے اور $1 ارب کے لیے, اللہ نہ کرے میرے منہ سے ایسے الفاظ نکل, بھیک مانگنے پہ لگا دیا ہے. اس وقت تو ہم نے IMF کو خیر بات کہہ دیا تھا. ہم نے کہا تھا تھینک یو ویری مچ, بہت اچھا, بس ہمارا ملک کتنا اچھا چل رہا تھا, اور ہم خواب دیکھ رہے تھے کہ انشاءاللہ پاکستان آئندہ آنے والے چند سالوں میں دنیا کے 10-20 جو سب سے ترقی یافتہ ملک ہیں ان میں شامل ہو جائے گا. آج کے فیصلے پتہ نہیں کہاں لے کے جائیں گے اس ملک کو. ابھی جو فیصلہ کرنے جا رہے ہیں بھائی, بچو اس فیصلے سے. جو کر سکتے ہو کرنا چاہیے آپ کو, کھڑے ہو جائیں. آپ اپنا جو ہے نا وہ ایسے لوگوں کے خلاف جو پاکستان کو تباہی کے کنارے پہنچانا چاہتے ہیں, کہاں لے کے جائیں گے مجھے سمجھ نہیں آتی. اس فیصلہ, اگر یہ فیصلہ خدا نہ خواستہ آیا, ڈالر آپ کا 500 روپے ہو جائے گا. اور آج مجھے بتائیں, میں ابھی بھول گیا کہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کی, غریب بچیوں کی شادی ہوتی ہے. ایک تولہ جو میرے زمانے میں جو 50,000 روپے تولہ ملتا تھا, آج 2,07,000 روپیہ پہ پہنچ چکا ہے. اب غریب اپنی بچی کے کس طرح سے ہاتھ پیلے کرے گا, کیسے اس کا بیاہ کرے گا, کیسے اس کی شادی کرے گا. یہ بہت تکلیف دہ باتیں ہیں جو کھاتے پیتے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی, حکمران طبقے کی سمجھ میں نہیں آتی یہ باتیں. تو بھائی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم نے تو پتہ نہیں اس ملک کو کیا کہاں سے کہاں اس کو لے گئے ہیں, کیا بنانا شروع کر دیا ہے. غریب کو تو بھول ہی گئے ہیں. آج تو ان سے دوائیوں کے بل نہیں پے کیے جا سکتے. ایک زمانہ تھا کہ دوائیاں پہنچ میں تھیں, سستی تھیں اور مفت ملتی تھیں, اور آج دوائیوں کے لیے پیسے نہیں ہیں, علاج معالجے کے لیے پیسے نہیں ہیں. اپنی جائیداد بیچنی پڑتی ہے. کوئی بڑی بیماری آ جائے گھر میں تو گھر والوں کے پاس سوائے آنسوؤں کے اور کچھ نہیں ہوتا. یہ پتہ نہیں کیوں نہیں یہ سیاست ہو رہی ہے یہاں پہ. ایک بندے کی خاطر آپ جو ہے نا وہ اس طرح کے فیصلے سناتے ہیں, اور آپ کو کوئی خیال نہیں ہے آج تک کبھی آپ نے اس بات کا سو موٹو لیا کہ ابھی جیسے شوکت صدیقی نے جو باتیں کی ہیں, اور پھر ابھی یہ جو سابق چیف عوامی اسٹاف جنرل باجوہ جو باتیں کر رہے ہیں, اس پہ سو موٹو نہیں بنتا کہ بھئی نواز شریف کے ساتھ ناانصافی ہوئی تھی, نواز شریف کے خلاف غلط فیصلہ سنایا گیا تھا. تو بہت بندے کیا, تو ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے, لیکن اس کا کوئی سو موٹو نہیں لیتا. ان چیزوں کا سو موٹو لے رہے ہیں, اور جو ہے نا وہ اپنی مرضی سے معاملات کو آگے چلایا جا رہا ہے, اور مرضی کے فیصلے ٹھونسنا چاہتے ہیں اس قوم پہ. لیکن یہ قوم عہد کر لے کہ اس نے ایسا نہیں ہونے دینا جو پاکستان کو تباہی سے دوچار کرے. ایسا کبھی نہیں کوئی کام ہم نے ہونے دینا, نہ کرنا ہے نہ ہونے دینا ہے. یہ میرا آپ کو مشورہ ہے, اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ
ایسے فیصلوں سے ملک کو بچائے گا. میاں صاحب کیا یہ لگتا ہے کہ آپ کی باتوں سے یہ تاثر جاتا ہے کہ یہ جو موجودہ بینچ ہے، آپ نے کہا جی یہ تسلسل ہے 2017 کا، تو یہ بینچ اگر کوئی فیصلہ دیتا ہے تو وہ کس طور پہ آپ کے لیے کیسے لیں گے اس کو؟ بھائی سیدھی بات ہے کہ جو بینچ ہی قبول نہیں ہے تو اس کا فیصلہ کیسے قبول ہوگا؟ سیدھی بات ہے. اور قبول ہونا بھی نہیں چاہیے. اور میں بالکل سمجھتا ہوں کہ جس بینچ کے اوپر اتنے اعتراضات اور پھر کوئی یہ ڈیمانڈ کہ جی فل کورٹ بنائے، اس کا فیصلہ سب کو قبول ہوگا؟ تو وہ اگر نہیں بنتا تو پھر یہ 3 کا بینچ کیوں؟ اس میں کیا مصلحت ہے؟ اس میں کیا جو ہے نا وہ اس کے پیچھے کیا عوامل کار فرما ہے؟ یہ میرا خیال ہے کہ پوری قوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میاں صاحب یہ کیا چیز ہے پھر؟ وائی اے بینچ آف 3 ججز؟ وائی ناٹ فل کورٹ؟ فل کورٹ میں ہمیں بھی اس میں اپنا پورا اعتماد ہے، لیکن یہ وہ جج ہیں جس میں سے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ 2 تو وہ ہیں جس نے نواز شریف کے خلاف فیصلے دیے اور پیچھے ہر فیصلہ ہمارے خلاف ہی آتا جا رہا ہے، اور وہ ججز وہاں بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک ریکیوز کر دیا، اس کے باوجود وہ بینچ پہ موجود ہے، جو وہاں پہ ایک صاحب ہیں اس بینچ کے اندر. میاں صاحب چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان پہ بہت پریشر ہے استعفیٰ دینے کے لیے، کیونکہ پچھلے دنوں میں جو معاملات ہوئے ہیں ان کے اپنے اندر سے ایسی آوازیں اٹھی ہیں جنہوں نے ان کے فیصلوں پہ جو ہے عدم اعتماد کیا ہے، اور جس طرح سے پروسیڈنگ کی گئی ہیں جو یہ جو فیصلہ 3 ججوں والا ہے، اس میں پوری قوم کا عدم اعتماد ہے. کسی ایک شخص کا اگر نہیں تو اس کا نام عمران خان ہے. کیا عمران خان کے لیے ہم نے سارے فیصلے کرنے ہیں؟ عمران خان کی خاطر ہم نے سارے بینچ بنانے ہیں؟ چیف جسٹس آف پاکستان نے آج یہ کہا، جو سماعت تھی، کہ وہ بہت زیادہ ایموشنل ہو گئے اور بعض رپورٹس آئی ہیں کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر یہ اتنا پریشر زیادہ ہے، یا جو حالات جس نیج پہ پہنچ چکے ہیں؟ میں نے بھی سنا ہے جی آنکھوں میں آنسو آئے ہیں. اگر آنکھوں میں آنسو اللہ کے ڈر سے آئے تو پھر تو بہت اچھی بات ہے، پھر تو اس جانب جانا چاہیے سارا معاملہ. اگر میں اب آگے کچھ نہیں کہہ سکتا. دیکھیں، انہوں نے جسٹس شوکت صدیق جو جسٹس مزار علی نقوی کی مختلف آڈیوز آئی ہیں جس میں وہ پرویز الہی سے بات کر رہے ہیں، اور دیگر وہ ٹرک والی بھی ایک آڈیو، اس حوالے سے آج چیف جسٹس نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ جسٹس مزار علی نقوی کو پروٹیکٹ کریں گے، اور یہ انہوں نے انڈیکیٹ کیا کہ شاید وہ توہین عدالت کی کارروائی شروع کر دیں ان لوگوں کے خلاف جو ان چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. تو آپ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اگر تو لیٹ سے کوانٹم پروسیڈنگز اگر وہ شروع کرتے ہیں، اور جسٹس مزار علی نقوی کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے؟ جسٹس مزار علی نقوی کا کیس تو میرا خیال ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جانا چاہیے، اور انہوں نے جو کہا ہے اور جو ان کے بارے میں شواہد آئے ہیں اس کی پوری جو ہے نا وہ آڈیو لیکس بھی ہیں، ویڈیو لیکس بھی ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ ایک فٹ کیس ہے احتساب کے حوالے سے. تو میرا خیال ہے کہ اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہونا چاہیے. اور پھر اے مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس. انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے. جس شخص کا دوست اس طرح کے لوگ ہوں گے جس کا نام آپ لے رہے ہیں، تو پھر تو خدا ہی حافظ ہے ہماری جوڈیشری کا بھی، ہماری عدالتوں کا بھی، ہمارے انصاف کا. میاں صاحب، کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو دیگر ججز ہیں کیا وہ اتنی اہمیت نہیں رکھتے کہ جس طرح وہ ایک طرف صدا بلند کر رہے ہیں کہ ناانصافی ہو رہی ہے؟ آپ کے جو سوال کے مزید جواب، جی ایک وہ جج ہمارے ہیں شوکت صدیقی صاحب، انہوں نے جو کہا ہے اس کی تو پھر کم از کم تحقیقات کر لیتے. ان کو تو نکال کے باہر کیا کیونکہ وہ بات وہ کر رہے تھے جو کہ ثاقب نثار کے مزاج کے خلاف تھی، لیکن بات سچ تھی. ان کو انصاف دینے کی بجائے ان کو سرے سے فارغ کر دیا. جہاں انصاف کا یہ معیار ہو تو اس نظام انصاف کا خدا حافظ. اچھا، ثاقب نثار صاحب اور فیاض حمید صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ابھی بھی ایکٹیو ہیں اور جوڈیشری کے کئی ججز سے ان کے رابطے بھی ہیں اور وہ مینیج کر رہے ہیں.
کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو موجودہ بینچ ہے یہ ایک سیاسی پارٹی بن چکا ہے اور ان حالات میں ملک میں اگر انتخابات ہوتے ہیں تو وہ مزید خرابی کا باعث بنیں گے؟ آپ نے ثاقب نثار صاحب کی بھی آڈیو لیک سنی ہوگی. وہ میرے خیال ہے ان کے بارے میں میرے جواب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے. وہ سن لیں تو پھر آپ کو پتہ لگ جائے کہ ثاقب نثار صاحب کیا کر رہے ہیں. اور ثاقب نثار صاحب کی وہ بھی آڈیو لیک ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف کو اور مریم کو سزا دینی ہے, عمران خان کو لانا ہے. جب وہ چیف جسٹس تھے انہوں نے یہ بات کہی. اس کی بھی میرا خیال ہے کہ تحقیق ہونی چاہیے.